اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات 7th کلاس کے لیکچر نمبر 14 میں یعنی 14 نمبر لیکچر میں ہم حاضر ہیں، اور آج ہمارے سبق کا عنوان چیپٹر کے ساتھ چینج ہو رہا ہے، یعنی ہم آج چیپٹر نمبر 4 میں داخل ہو رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اخلاق و آداب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو اپنے پورے سلیبس کریکولم کی جو ڈویژن ہے اس کا انٹروڈکشن دیتے ہوئے آپ کو کچھ باتیں کی تھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، ریکال کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیٹا چیپٹر نمبر 3 اور 4 کی کنیکٹیویٹی میں نے آپ سے بیان کی تھی کہ ان کا آپس میں لنک کیا ہے۔ تو وہ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو آج کا لیکچر ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ تھا کہ چیپٹر نمبر آپ کے سامنے بک ہوگی، آپ اس کو کھول کے دیکھیں اس کی فہرست میں کہ چیپٹر نمبر 3 جو تھا وہ سیرت طیبہ تھا، اور چیپٹر نمبر 4 اخلاق و آداب ہے۔ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی صورت رکھتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب ہمارے ایجوکیشنسٹ، جو ہمارے تھنک ٹینک، جو ہمارے تعلیم کے ماہر ہیں، انہوں نے یہ سلیبس کریکولم ڈیسائیڈ کیا، طے کیا، تو اس میں مقصود ہی یہ تھا، مد نظر یہ چیز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم چند گوشے، مثال کے طور پہ صداقت، امانت، شرافت، عدالت، سخاوت، یہ ساری چیزیں ہم حضور کی سیرت سے لیتے ہیں۔ تو کیا یہ صرف یہاں لیکچر کی صورت میں سن کے اور وہاں اس کو پیپر پاسنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کے ختم نہیں؟ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے بیٹا۔ ہماری تعلیم کا، ہماری ایجوکیشن کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ جو چیزیں ہم گو تھرو کریں، جن چیزوں کو ہم پڑھیں، جن کو ہم دیکھیں، پھر ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، پھر ان کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، پھر ہم اس جیسے بننے کی کوشش کریں۔ یہ بنیادی مقصد ہے تعلیم کا، اس حصول کی خاطر ہے دراصل تعلیم، اور پھر اسی کی خاطر خصوصی طور پر آپ کے لیے سیرت طیبہ رکھا گیا، اور اس سیرت طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے، آپ کی حیات طیبہ سے آپ کے لیے گوشے لائے گئے، مختلف جو ہے اینگلز کے ساتھ آپ کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آج جو ہم چیپٹر نمبر 4 کے تحت باب چہارم میں جو ہم اخلاق و آداب پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بھی دراصل ٹائٹل ہے میجر۔ اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں آئیں گی جو ہمیں اپنی لائف میں ہمیں اس کی ریفلیکشن نظر آنی چاہیے۔ اخلاق و آداب میں ہم سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، آج جو ہمارا سبق بھی ہے سخاوت ہے، یہ اس سے میانہ روی، مساوات، محنت کی عظمت، ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات، حقوق العباد، رشتہ دار، مہمان اور مریض، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لینی ہے، آپ کی زندگی سے ہم نے ماخوذ کر کے، پڑھ کے، سمجھ کے، پھر خود پر اپلائی کرنی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہم نے صداقت پڑھا، تو ہمیں خود میں سچائی کو اپلائی کرنا ہے، خود بھی اپنے آپ میں سچے ہونا ہے۔ حضور کی ذات سے ہم نے امانت پڑھا تو ہمیں خود بھی امین بننا ہے۔ حضور کی ذات تو وہ اعلیٰ صفات تھی کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کو صادق اور امین جانتے اور مانتے تھے، اس کا اظہار کرتے تھے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ ہم جس حضور کے امتی ہیں، جن کی سیرت کو ہم پڑھ رہے ہیں، جن کی سیرت اور جن کے کردار کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اگر اس کے بعد بھی ہماری لائف میں وہ چیزیں نہیں آتی تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہم حسن خلق پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اخلاق میں جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے۔ ہم حضور کی ذات سے صلہ رحمی پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرنی ہے۔ ہم حضور کی ذات سے عدالت پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ سارے گوشے ہیں، وہ ساری صفات ہیں جنہیں کاملاً ہمیں حضور سے لینا ہے اور پھر اپنی ذات پر، اپنی لائف پر اپلائی کرنا ہے۔ یہ دراصل خوبیاں ہیں، انسان کی شخصیت کو نکھارنے کے یہ پوائنٹس ہیں۔ آپ جنرلی اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ جنرلی سوچیں، ہمارے ہاں جو ہم لوگوں کے ایکشن ری ایکشن دیکھتے ہیں، لوگوں کو لائف گزارتے ہیں، اپنے سامنے دیکھتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا فرد ہیں نا۔ تو اس معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں یہاں اس کی پکچر بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ کہ ہم جس کو حسن خلق کا مالک دیکھتے ہیں، جو حلیمی طبیعت کا ہوتا ہے، لوگوں کا ادب، حیا، احترام کرتا ہے، اس کی ہمارے ہاں ایک پکچر بنتی ہے کہ یہ صالح، بہترین، نیک انسان ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ہم اپنے ہی معاشرے میں، اپنے فرینڈز میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ریلیٹیوز میں ایسے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بات بات پر گالی گلوچ کرتے ہیں، جو بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جن کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، ان کی بھی ہمارے ہاں ایک پکچر بنتی ہے۔ اور وہ پکچر کیا بنتی ہے؟ یہ برا انسان ہے، کوئی اس کے ماتھے پہ برا لکھا ہوا ہے یا وہ پیدا برا ہوا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ وہ یہاں عمل سے، اپنے کردار سے برا گردانا گیا۔ لہٰذا ہمیں بیٹا حضور کا کردار پڑھ کے اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حضور کی ذات سے ہم نے کردار اخذ کرنا ہے، یعنی وہاں سے پک کرنا ہے اور یہاں اپنی لائف پر اپلائی کرنا ہے۔ تب بھی میں نے یہ جملہ آپ کے لیے بولا تھا کہ ہم نے سیرت طیبہ سے پک کرنا ہے، وہاں سے ہم نے ماخذ، اخذ کرنا ہے، لینا ہے وہاں سے لے کے خود اپنی لائف پر اسے پیسٹ کرنا ہے، اس پر اپلائی کرنا ہے، خود میں چینجنگز لانی ہے اس کی ریفلیکشن میں۔ تو جب وہ چینجنگ آئیں گی تو پھر آپ میں سے بیٹا ہر بچہ اپنے ماں باپ، اپنے ریلیٹیوز، اپنے اساتذہ، اپنے متعلقین کی آنکھ کا تارا بن جائے گا۔ ہر کوئی ان سے پیار کرے گا جو اپنی زندگی میں یہ چینجنگز لائیں گے، اور پھر زندگی میں کامیابیاں بھی اس کو ملتی چلی جائیں گی اگر اپنی لائف میں یہ چینجنگز لے آئے گا۔ تو آج ہم اخلاق و آداب پڑھنے جا رہے ہیں۔ مختصر سا تعارف اخلاق و آداب کا دیا ہے، پھر اس کے بعد سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت پر ہم آتے ہیں۔ یہاں چیپٹر 4 میں کہتا ہے، تعارف پیش کر رہا ہے اخلاق و آداب کا۔ اسلام نے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کے ذریعے معاشرے کے افراد میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کرنے کا انتظام کیا ہے، جن سے وہ معاشرے کے بہترین اور مفید رکن بن سکیں۔ اخلاق و آداب کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے۔ اس باب میں طلباء کے لیے عملی و معاشرتی زندگی متوازن اور خوبصورت انداز میں گزارنے کے حوالے سے معلومات دی گئی ہیں۔ اسلام کا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جو اعلیٰ اخلاق و آداب سے مزین ہو۔ ان اوصاف میں سے چند کا مطالعہ آپ اس باب میں کریں گے۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی یہ جو پیراگراف ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے، اس بات کی طرف متوجہ کروا رہا ہے کہ آپ اسلام کی ترویج و اشاعت سے قبل کے زمانے میں چلے جائیں۔ کس زمانے میں؟ دور جاہلیت میں۔ اس زمانے میں چلے جائیں کہ یہاں قتل و غارت عام تھی، جہاں انسانیت کی تذلیل تھی، جہاں عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جہاں معاشرتی قدریں مٹ چکی تھیں، جہاں انسانوں کی بولیاں لگتی تھیں، جہاں انسانیت سسک رہی تھی، جہاں انسانی قدروں کو پاؤں تلے روندا جا رہا تھا۔ یہ پیراگراف ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ اس زمانے کو تصور میں لائیں
تو جب آپ تصور میں لائیں گے تو الٹیمیٹ آپ کو اس بات کا اعادہ ہوگا، اس بات کی حقیقت آپ پر منکشف ہوگی، سمجھ آئے گی آپ کو کیا کہ یہ اخلاق و آداب کیا چیز ہے، اس سے سوسائٹی میں کیا چینجنگز آتی ہیں، اس سے کیا بھلائی اور بہتری مقصود ہے۔ یہ بیٹا یہ جو چیپٹر ہے یہ دراصل ہماری معاشرتی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کی خاطر ہے، ہماری معاشرتی قدروں کو بہتری کی طرف لے جانے کی خاطر ہے، کہ جب ہم ایک بری سوسائٹی اور ایک اچھی سوسائٹی کا کمپیریزن اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس دور جاہلیت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی تو اللہ پاک کو مقصود یہ تھا کہ انسانیت کو ڈھارس دے، انسانیت کو قدریں دے، تو وہ حضور کی صورت میں دی۔ جو حضور کا عمل ہے، وہ حضور کا قول ہے، حضور کی ذات ہے، وہ کل اسلام ہے، وہی کمپلیٹ اسلام ہے۔ قرآن بھی حضور کی زبان سے نکلا نا، تو وہی دراصل اسلام ہے۔ تو اس اسلام نے انسانی قدریں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اس سے پھر کیا ہوا کہ جس سوسائٹی میں یہ قدریں پروان چڑھیں، جن سوسائٹیوں نے ان کو اپلائی کیا، جن سوسائٹیوں نے ان پر کام کیا، جن سوسائٹیوں نے اس ایجوکیشن کو اپنے ہاں رواج دیا، وہ الٹیمیٹ دنیا میں معروف ہوئیں۔ وہ علم کے مقام میں، وہ ادب کے مقام میں، وہ عزت اور وقار کے مقام میں، وہ ٹیکنالوجی کے مقام میں، ہر جگہ پر انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ اور آپ اگر 1450 سال کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو اس میں تاریخ اسلام روشن باب کی صورت میں اور اسلامی شعار، اسلامی شخصیات، پرسنالٹی جو ہے وہ آپ کو نمایاں نظر آئیں گی، کہ جنہوں نے معاشروں کی قدروں کے دھارے بدل دیے، معاشرتی قدریں قائم کر دیں، سوسائٹیوں کو پیسفل، سوسائٹیوں کو محبت برا، سوسائٹیوں کو تعلق، رواداری، اخوت کے سانچے میں پرو دیا۔ آپ کو وہ مثالیں ملیں گی۔ لہٰذا ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جو سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے عنوان سے ہے۔ یہ بھی دو دراصل خوبیاں اور خصوصیات ہیں جن کو دراصل یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ خوبیاں جو ہیں دو ہیں مگر یہ ایک سسٹم کے لیے ہیں، وہ ہے فائنینشیل سسٹم، اسلامک فائنینشیل سسٹم جو ہوتا ہے اس سے متعلق ہے، اسلامک اکنامک سسٹم یوں کہہ لیں، اسلام کا معاشرتی نظام جو ہے اس سے متعلق یہ دو خوبیاں ہیں۔ دو خوبیوں سے مراد دو وصف ہے نا، اس میں ایک خوبی ہے ایک خامی ہے، یعنی سخاوت دراصل خوبی کا نام ہے اور بخل وہ کمی اور کجی کا نام ہے۔ تو یہ ہمارا سبق کا جو عنوان ہے اس میں سخاوت دراصل اسلام نے جس کی ترغیب دی ہے، جس کی طرف متوجہ کیا ہے اور جس پر زور دیا ہے، وہ وصف انسانی میں اس عادت کا پروان چڑھنا کہ جس میں انسان لوگوں کی نیڈز کو پورا کرے، لوگوں کی ضرورتوں کا احساس کرے، انسانیت کا بھرم رکھنے کے جذبات اپنے اندر رکھے، یا خود پر دوسروں کو بھی فوقیت دے، اس خوبی کا نام سخاوت ہے۔ طبیعت کا حصہ ہوتی ہے دراصل یہ سخاوت، جسے یہ ذکر کرتا ہے۔ سخاوت اور بخل کا مفہوم ذکر کر رہے اس پوائنٹ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ مال دراصل اللہ کی امانت ہے انسان کے پاس، یعنی جب کوئی انسان پیدا ہوا تو اپنے ساتھ مال لے کر نہیں آیا تھا،
اور جب جائے گا تو ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ تو طے ہوا کہ یہ یہاں دنیا میں ہی اللہ پاک نے یہ مال عطا کیا، اور اس عطا کرنے میں بھی اسباب پیدا کیے۔ اس نے اسباب، اللہ نے انسان کو صحت دی، انسان کو عقل دی، شعور دیا، حواس خمسہ دیے، تو جس سے اس نے کوشش اور تگودو کر کے مال اکٹھا کیا، جمع کیا، کمایا اپنے لیے۔ ایسے بھی تو لوگ آپ کو ملتے ہیں سوسائٹی میں جن کے پاس مال نہیں ہوتا، یا جن کے پاس یہ خصوصیات و اوصاف نہیں ہوتے، تو وہ محروم بھی ہوتے ہیں زمانے میں۔ مگر اگر اللہ پاک نے دیا ہے تو پھر اس نے اس کی راہ بھی بتائی ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس کو یوٹیلائز کرنے کے سورسز بھی دیے ہیں، کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے، کہ صرف اپنی ہی ذات کو انسان جو ہے وہ نہ ہر طرف سے دیکھے، بلکہ اپنی ذات پر کسی اور کو بھی پریفر کرے، کسی اور کی ضرورت کا بھی احساس رکھے۔ یہ ہے دراصل انسانیت، اور یہ ہے سخاوت۔ سخاوت کے کئی طریقے ہیں، اب ان میں سے انسان کو جو زیادہ فوکس کرنا چاہیے جن لوگوں کو، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا فقراء مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا، اور رفاہ عامہ کے کام کرنا وغیرہ۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ ریاکاری ہوگی، اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا۔ یعنی سخاوت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ اس کو دیں اور اس غرض سے دیں کہ کل کو میرے کام آئے گا، یا مجھے اس سے کوئی غرض اور غایت ہے، کوئی لالچ ہے۔ اگر یہ چیز بیچ میں کار فرما ہوئی تو ہرگز وہ سخاوت نہیں ہے، کیونکہ اس میں لالچ اور طمع اور حرص داخل ہو گئی ہے۔ اور پھر سخاوت میں بہت سارے آج کی سوسائٹی میں جو ڈیولپ سوسائٹی ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے ممالک ہیں، ترقی پذیر ہی صحیح، مگر ان میں آج جتنی ٹیکنالوجی اور سورسز آ گئے ہیں، اس میں بہت سارے اچھے ذرائع بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اس میں بھوکے کو کھانا کھلانا بھی سخاوت ہے، بے علم کو علم دلانا بھی سخاوت ہے، انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کرنا بھی سخاوت ہے کہ اس سے انسانیت کو نفع ہوگا، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تعلیمی ادارے بنائیں، فلاحی ادارے بنائیں، تربیتی ادارے بنائیں، تو یہ ساری چیزیں سخاوت کے زمرے میں آتی ہیں۔ بیس ان پر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ پر ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ نیت اور ارادہ دیکھتی ہے کہ کس انسان کا کیا مقصد اور کیا ارادہ تھا۔ لہٰذا سخاوت کی بات ہمیں سمجھ آ گئی، اس کا مفہوم۔ پھر اس کے بعد بخل ہے، یہ کمی اور کجی اور کمزوری ہے انسان کی۔ کیا ہے بخل سے مراد؟ یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلا خوراک، لباس، علاج، سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، اور نہ دوسری ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ یہ بخل جو ہے یہ دراصل ہمارے ہم معاشرے میں کہتے ہیں جی مال پر دراصل سانپ بن کے بیٹھ جانا، یعنی وہ مال جس سے انسان، یہ انسانی حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے انسان کی طبیعت کا، کہ جو مال سے محبت کرنے لگے اور پھر اس کی محبت میں اس حد تک گر جائے کہ وہ اس کو گن گن کر سنبھال کے چھپا کے رکھتا رہے، اس بات کا بھی احساس اور پاس نہ رکھے کہ اس کی کسی اور کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے، میں کسی کے کام آ سکتا ہوں، کسی کو نفع اور فائدہ دے سکتا ہوں، کسی کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، اس سے بھی بے نیاز ہو جائے اور اس لالچ اور حرص میں وہ ڈوب جائے، یعنی مال ہی وہ اپنے لیے سب کچھ سمجھنے لگے، تو یہ ایک برائی ہے۔
یہ معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی ہے جس سے بہر صورت ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں تمہیں اولاد سے، مال سے آزماؤں گا۔ یہ آزمائش ہے دراصل مال، کہ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہی مطمع حیات ہے، یہی سب کچھ ہے زندگی کا۔ ہرگز نہیں، یہ مال ہی ہے جو انسان کو نجات بھی دلا سکتا ہے اور جہنم رسید بھی کر سکتا ہے۔ کیوں کہ دونوں اسباب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے دیا اور پھر اس نے اس کو حقداروں تک پہنچا دیا تو یہ تو اس نے اپنے لیے جنت کما لی، اور اگر اللہ پاک نے دیا اور پھر وہ اس کو گن گن کر، قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ گن گن کر اس کو رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور حرص سے طمع اور لالچ جو ہے اس کو اپنے ہاں پروان چڑھاتے ہیں، یہ کل کو ان کے لیے عذاب کی صورت بن جائے گا۔ قرآن میں کہا ان کی پیٹھوں میں دھونسا جائے گا اس کو، سیسا پگھلا ہوا سیسا کی طرح میں، یعنی اس کو ایک ایسی صورت میں جو عذاب کی صورت ہے۔ تو اللہ پاک اگر مال دے تو پھر اس سے دعا گو رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں یہ جذبہ بھی دے جو سخاوت کا جذبہ ہے، اور اس سے محفوظ بھی رکھے جو بخل کی برائی ہے، تاکہ ہم مال کی محبت میں فنا نہ ہو جائیں، مال کی محبت میں مارے نہ پھریں، بلکہ انسانیت کی محبت سے سرشار رہیں، اللہ کے احکام کے پابند رہیں، اور پھر اس کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبات جو ہیں وہ اپنے ہاں پروان چڑھاتے رہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے۔ سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت، اس پر پھر اب بنیادی چیزیں جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں۔ اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے، جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے اور وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کو آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں، کسی قرض کی ضرورت ہے؟ وہ کسی کے قرض کا محروم ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ کی ذات تو قادر، قدیر، علیم، خبیر ہے، وہ تو عطا کرنے والی ذات ہے، رازق ذات ہے۔ اسے قرض جو اس نے مانگا وہ بھی ہمارے لیے یہ قرآن میں موٹیویشن ہے۔ سورہ الحدید کے تحت آیت نمبر 11 میں کہ اللہ پاک نے انسان کو متوجہ کیا کہ اے انسان میرے ساتھ معاملہ کر لے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے اپنے ساتھ بزنس کرنے کو کہا ہے، تجارت کر لو میرے ساتھ، جس میں کہا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو تاجر لوگ، بزنس مین ہوتے ہیں، ان سے ایک لمحے کے لیے پوچھیں، آپ کے پیرنٹس میں سے بھی ہوں گے، ان سے پوچھیں کہ جو بزنس مین ہے اسے گھاٹا یعنی کہ لاس کا خطرہ بھی رہتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ نفع یعنی پروفٹ جو ہے وہ بھی ممکن ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جس تجارت کی طرف بلایا اس میں کہا کوئی گھاٹا ہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ یہاں جو اللہ پاک نے اسپیسیفک جس بات پہ ہم کر رہے ہیں، اللہ نے کہا میرے ساتھ قرض کر لو، یعنی مجھے قرض دے دو۔ وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ قرض سے کیا مراد؟ فرمایا میرے بندوں کو دو، میرے ضرورت مندوں کو دو، تمہیں دیا ہے تو یہ امتحان ہے تمہارا کہ تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو کہ نہیں۔ اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو وہ میرے اوپر قرض ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ میرے اوپر قرض ہے، اور وہ میں تمہیں دگنا کر کے بڑھا کے، پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ 70 گنا بڑھا کے دوں گا۔ تصور کریں کہ اللہ کی ذات کیسی رازق ذات ہے، کیسی مہربان ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو بہر صورت نفع اور فائدہ دینا چاہتی ہے، بشرط کہ انسان خود بھی اپنے لیے نفع اور فائدہ جو ہے اس کا انتخاب کرے، خود بھی اپنے لیے نفع چوز کرے۔ اللہ پاک نے یہ واضح احکام دے دیے ہیں۔ آپ اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو حریص ہیں، جو لالچی ہیں، جو کمینہ پن میں ڈوبے ہوئے ہیں،
جن کے ہاں بخل غالب ہے کہ وہ 1 روپیہ بھی کسی ضرورت مند پر خرچ کر کے راضی نہیں ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر سیم ٹائم آپ کو ایسے بھی لوگ فرشتہ صفت کہتے ہیں ان کو کہ جی ایسے بھی لوگ دنیا میں نظر آئیں گے جو خوف خدا سے سرشار ہیں، اللہ نے بے بہا مال دیا ہے مگر وہ اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، وہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو فائدہ دینے کی بہر صورت کوشش بھی کرتے ہیں، وہ ہر وقت لوگوں کے نفع اور فائدے کا سوچتے بھی ہیں۔ وہ اس غرض سے سوچتے ہیں کہ چونکہ ان کے ہاں تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، وہ اللہ سے تجارت کا سوچتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ معاملے کا سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم جو خرچ کریں گے کل کو اللہ کی ذات سے ہمیں اس کا نفع ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا۔ لہٰذا عزیز طلبہ، آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سخاوت اور بخل سے متعلق کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ جو سبق ہے یہ 2 لیکچرز میں آئی تھنک کمپلیٹ ہوگا۔ تو آج میں جو اس کی جرنل جو اس کی حیت اور حالت ہے اس پر بات کر کے اسی پر ہم آج کی کلاس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے جو متعلقات ہیں یہ سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت جو ہے اس سے ہی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ لیکن یہاں آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ بیٹا جب ہم یہ صفات، یہ خصوصیات، یہ کردار جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وہ دراصل ہمیں اپنی لائف پر اپلائی کرنے ہیں، ہمیں ریفلیکشن دینی ہے سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی۔ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ایسے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بخل میں مبتلا ہو کے اپنے لیے جو ہے وہ برائی چن رہے ہیں۔ تو ہمیں سوسائٹی کا نفع بخش فرد بننا ہے، قابل نفع، یعنی سوسائٹی کا فروٹفل ممبر بننا ہے ہمیں، تاکہ اس سے ہم سے معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھے، ہم سے معاشرے کی جو ہے وہ رونق بڑھے، ہم سے معاشرے کا حسن بڑھے، ہم سے معاشرے کی تسکین بڑھے، فائدہ اور نفع بڑھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو سخاوت اور بخل ہے اس کو سمجھ کے، اخلاق و آداب کو اور سیرت طیبہ کو سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع کے حصول کے لیے اللہ پاک جو ہے ہر وقت کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم نافع حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔